ہماری جو ڈیفنس ٹیکنالوجیز ہیں ان کو تو ڈسپلے کیا ہی کیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہم نے اپنے جو پہلی بار پاکستان میں ایگریکلچر ڈرونز جو ہیں اس کی مینوفیکچرنگ اور پالیسی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ہیلتھ سیکٹر میں دیکھا کہ وہ پاکستان جب 26 فروری کو کووڈ کیس آیا تھا تو ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے تھے۔ آج الحمدللہ پاکستان میجر ایکسپورٹر ہے ہر کووڈ مٹیریل کا، اور اس دفعہ بھی آپ دیکھیں کہ اتنی شدید یہ تیسری لہر آئی ہے ہمارے ہاں کووڈ کی، پاکستان کی کسی جگہ کے اوپر بھی کوئی مٹیریل کی کمی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ویسے تو جو چیز ہمیشہ ہمارے پاس ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، تو اتنی بات نہیں ہے، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جب 26 فروری کو جب یہ معاملہ آیا تھا تو ہم بالکل بھی تیار نہیں تھے اس کے لیے، لیکن آج الحمدللہ کہیں سے بھی آپ کو کوئی مٹیریل کی کمی کی کم از کم جو ہے وہ کوئی ایسی شکایت نہیں ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی ایک کامیابی ہے۔ آج جو ہم نے یہ ایک سائن کیا ہے ایم او یو لیمپرون اور PCSIR نے، اس کے نتیجے میں ہم سیمی کنڈکٹر انڈسٹری جو ہے اس کی طرف ہم نے ایک قدم بڑھایا ہے۔ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری جو ہے وہ ایک $500 بلین کی انڈسٹری ہے، اور بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا کہ اس وقت جو امریکہ کی اور چائنا کی جو ایک سرد جنگ چل رہی ہے، جس میں ہم ٹیکنالوجی وار جو کہتے ہیں، وہ بنیادی طور کے اوپر سیمی کنڈکٹر کی اوپر ہے، اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم اس بڑی جو ٹیکنالوجی بزنس ہے اس میں اپنا حصہ لے سکیں۔ یہ جو لیمپرون جو کمپنی ہے اور PCSIR یہ مل کر پاکستان میں پہلا جو ڈیزائن سینٹر ہے سیمی کنڈکٹر کا وہ اسٹیبلش کریں گے۔ اب سیمی کنڈکٹر ڈیزائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سلیکون جو بنیاد ہے ہمارے ارد گرد ہر چیز کی، ریموٹ کنٹرول ہو یا ہمارے کیمرہ ہو یا ہمارا موبائل فون کے اندر جو سم ڈلتی ہے وہ ہو، یا کمپیوٹر چل رہا ہے یا فائٹر جیٹ چل رہے ہیں یا میزائل چل رہا ہے، ہر ایک کی جو ٹیکنالوجی کی بنیاد ہے وہ سیمی کنڈکٹر کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ اور یہ جو سلیکون کی انڈسٹری ہے اس کے اوپر یہ سارا جو بنیاد کھڑی کرنی ہے ہم نے، اس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ یہ جو ابھی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ Vision 2035 جو چین نے دیا ہے اپنی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے لیے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم $100 ارب کی جو ان کی اپنی سیمی کنڈکٹر اور سم ہے اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مکمل طور کے اوپر اس کو انڈیجنائز کریں گے، یعنی وہ خود اس کو بنانا شروع کریں گے۔ اور ادروائز تو آپ کو پتہ ہی ہے جو دنیا میں بڑی کمپنیز ہیں، انٹیل آپ نے نام سنا ہوگا، آرمز کا نام سنا ہوگا، AMD ہے، سینوپسس ہے، اس طرح کی جو بڑی کمپنیز ہیں دنیا کی، ان کی منوپلی تھی، اور یہ ساری امریکن کمپنیز تھیں۔ جو اصل امریکہ کی جب ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کی ٹیکنالوجی بزنس کے اوپر منوپلی ہے، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ کی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے اوپر منوپلی ہے، اور یہ جو منوپلی ہے اس میں چائنا اب اپنا حصہ چاہتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں جو تھنک فیوچر ہمارا ویژن ہے جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، اس کے تحت ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بھی اس بڑے جو ایک انیشیٹو ہے $100 بلین کا جو انیشیٹو چائنا نے لیا ہے، اس میں ہم بھی اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اور آج مجھے بڑی خوشی ہے اور میں صباحت کا بڑا شکر گزار ہوں، DG PCSIR کا بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ڈیولپ کی ہے۔ ہمارے ہاں ابھی تک جو ہمارے الیکٹریکل انجینئرز ہیں، ہمارے جو کمپیوٹر انجینئرز ہیں، ہمارے پاس تو نوکریاں نہیں، ایک طرف تو ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں کہ جہاں پہ ہمارے لوگ اکاموڈیٹ ہو سکیں، دوسری طرف ہمارے لوگ نہیں ہیں جن کو ہم نوکریاں دے سکیں، یعنی ایک ہیومن ریسورس کا کرائسس ہے، دوسری طرف اپرچونٹیز کا کرائسس ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہاں پر یہ کریں گے کہ جو ہمارے انجینئرز ہیں ان کو ایک سیمی کنڈکٹر کی بنیادی ٹریننگ بھی دیں گے، اور پھر ہم یہاں پہ ڈیزائن سینٹر بنا کے اس کو کمرشلائز بھی کرنے کی طرف بڑھیں گے۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ہمارا انیشیٹو ہے اس کے بعد جو دنیا کی بڑی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے جس کا میں نے کچھ نام لیا، انٹیل ہے، آرمز ہیں، یا بڑی چائنیز کمپنی جنہوں نے ابھی اس کے اوپر کام شروع کیا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں گی، اور ہم اس کو CPEC کے بینر کے نیچے بھی آگے لے کے بڑھیں گے چائنا کے لیے، اور دوسری طرف ہم جو فرسٹ ورلڈ ہے اس کے ساتھ بھی ہم ہاتھ ملا کے اس کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ سو آئی وڈ سے کہ اٹس اے بگ ڈے فار پاکستان ٹیکنالوجی انڈسٹری، جہاں پہ ہم نے
پہلے ہم نے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر ہاتھ ڈالا، الحمدللہ آج پاکستان کے اندر ایک پورا ہیلتھ سیکٹر انڈسٹری ہم نے کھڑی کی ہے۔ اس کے بعد ہم نے الیکٹرک وہیکل میں ہاتھ ڈالا، آج الیکٹرک وہیکل جو ہے وہ پاکستان کے اندر بس آنے کو ہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2 سالوں میں پاکستان کا الیکٹرک وہیکل کا جو سین ہے وہ بالکل بدل کے رہ جائے گا۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس طرح کی جو ماڈرن انڈسٹریز ہیں، جو فیوچر انڈسٹریز ہیں، ان کو ہم اپنا جو ہے وہ اس کو ہم لا سکیں، ان کے لیے ہم ایک کام کر سکیں، اور قومیں وہی آگے جاتی ہیں جو مستقبل کے اوپر اپنی نظر رکھتی ہیں، جن کو جو ہر وقت جو ہے وہ ماضی کے بکیڑوں میں ماضی سے سیکھتی ہیں اور مستقبل کے خواب بنتی ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر چلیں گے، علم کے اوپر چلیں گے، منطق کے اوپر چلیں گے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر ہم اپنی بنیاد رکھیں گے، تو پھر ہی ہم آگے جا سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا سیاست کی طرف بھی میں آنا چاہوں گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جو ہمارا ایک اس وقت پولیٹیکل سین جو ہے وہ چل رہا ہے۔ سینٹ کے الیکشن کو یہ جب سے معاملہ شروع ہوا، دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے پہلے اپوزیشن کو کہا تھا اور سمجھایا تھا کہ آپ جو انسسٹ کر رہے ہیں جس قسم کی اسٹیٹس کو، اس کا فائدہ حکومت کو ہی ہوگا، آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اپوزیشن اس وقت ان کی بات مان جاتی اور ہم ایک اصلاحات کی طرف بڑھتے، تو آج یہ جو سینٹ کا الیکشن جس طریقے سے مذاق بنا ہے، یہ مذاق جو ہے وہ نہ بنتا۔ اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ اس وقت پی ڈی ایم کے اندر ایک دھنگا مشتی دیکھ رہے ہیں، جس میں کہ بلاول صاحب کا اور مریم نواز کا جو ایک پرسنل لیول کے اوپر بھی، اور پھر پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا ایک جو آپس میں چل رہا ہے، یہ نہ ہوتا اگر آپ ایک صرف چھوٹے مفاد میں بہہ جانے کے بجائے آپ پاکستان کے مستقبل کو دیکھتے۔ اب اس وقت جو نون لیگ والوں کا منہ بنا ہوا ہے، تو جب آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ آئیے اور اصلاحات کی طرف چلتے ہیں اور اوپر الیکشن کراتے ہیں، اس وقت آپ اس طرف نہیں بڑھے، اور آپ نے کہا کہ چھوٹا سارا جو ہمارا مفاد ہے اس کو ہم لے کے آگے بڑھیں اور باقی سارے معاملات جو ہیں ان کو جو ہے وہ بھول جائیں۔ اب تو پریکٹیکلی یہ ہے کہ ہم حکومت جو ہے وہ تمام جماعتوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ رابطہ کرے گی، کیونکہ پی ڈی ایم تو ہماری نظر میں ختم ہو چکا ہے، ظاہر ہے اب اس کے بعد ہم کیا ان سے کوئی توقع کر سکتے ہیں، لہذا تمام جماعتوں سے ہم علیحدہ علیحدہ رابطہ کریں گے۔ اب استعفوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور اصلاحات کی سیاست شروع ہوئی ہے۔ میری نظر میں ہم نے کافی دیر 2-2.5 سال استعفیٰ کھیل لیا ہے، اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت ہم دوبارہ یہ ایفرٹ یہ کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے کہا کہ دیکھیے جی باقی لوگ تو بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم بات نہیں کر رہے۔ وزیر اعظم نے آپ کو خط لکھا ہے اسپیکر صاحب کو، اور اسپیکر صاحب نے وزیر اعظم صاحب کے کہنے کے اوپر اصلاحات کا پروسیس جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا ہے۔ میں پی ایم ایل این کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز کی بچگانہ سیاست کہیں پہ نہیں لے کے جائے گی آپ کو۔ مریم نواز کا کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سارے معاملے سے، انٹرسٹ سے، ان کا تو دیکھیں ان کی تو موج لگی ہوئی ہے، والد صاحب سارے پیسے باہر لے گئے ہیں، بھائی جو ہیں وہ وہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ نواز شریف صاحب روزانہ لنڈن کے نئے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، بلکہ میں نے تو ان کو مشورہ دیا تھا کہ آج کل آپ فارغ ہیں، لنڈن کے ریسٹورنٹس پہ ایک ریویو ہی لکھ دیں، تاکہ ایک ہو جائے کہ فارمر پرائم منسٹر کا ریویو آ گیا ہے جناب اپنا لنڈن کے ریسٹورنٹ، اور تو کسی کتاب کی ان سے امید نہیں ہے، یہی امید ہے کہ لنڈن کے ریسٹورنٹس کے اوپر ہی کوئی اپنا جو ہے وہ ریویو کرے۔ یہ جو مریم نواز کی خواہشیں ہیں اس کے اوپر پاکستان نے نہیں چلنا، اور مسلم لیگ نون کی ایک بڑی پوٹینشیل پارٹی ہے، مسلم لیگ نون کا پاکستان کے اندر ایک رول رہا ہے اور وہ ایک بڑی پارٹی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنا رول پاکستان کے لیے ادا کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ جماعتیں ہیں، یہ ایک نیشنل پارٹیز ہیں، ان کا ختم ہونا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی سیاست کو بچوں کے حوالے کر دیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بچے جو کھیلنے کو چاند مانگ رہے ہیں ان کی خواہشوں کے اوپر آپ پورے ملک کی سیاست تلپٹ کر دیں گے، آپ فوج کے اوپر کرٹیسزم شروع کر دیں گے، اور آپ پاکستان کے اداروں کے جو ہے وہ نشانہ بنا دیں گے، اور کچھ بیوقوف لوگ آپ کے جو ہیں وہ خود پاکستان نہ کھپے کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ کی اپنی سیاست تباہ ہوئی ہے، آپ کی مزید سیاست خراب ہوگی۔
نون لیگ جو اس وقت بھی آپ دیکھیں پنجاب، سینٹرل پنجاب کے باہر آپ کا کوئی انفلوئنس نہیں رہا، آپ کا انفلوئنس ختم ہو گیا. پیپلز پارٹی کا انفلوئنس اندرون سندھ تک محدود ہو گیا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہر وقت عمران خان فوبیا سے باہر نکل کر اپنی سیاست کے اوپر بھی نظر ڈالنی چاہیے. کہیں خامیاں غلطیاں ہم ان سے کہاں ہوئی ہیں جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج یہ کردار ادا کرتی ہے کہ الیکٹیبلز کو ہم سے ہٹا دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی اپنی کوئی وقت نہیں ہے، پھر تو الیکٹیبلز کی وقت ہے. تو آپ اپنی سیاست کو اگر بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی سیاست کو بہتر کریں اور ایک فیڈرل پارٹیز کے طور کے اوپر ایکٹ کریں. جو اس وقت زیادہ تر آپ ایکٹ کر رہے ہیں وہ دو خاندانوں کے ذاتی مقدمات کو کے وکیل بن کر آپ ایکٹ کر رہے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ پاکستان کو فائدہ ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ان سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہے. بیکاز پالیٹکس از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ آن براتس. کہ آپ ان طرح کے بچوں کو آپ کہیں گے کہ جی وہ سیاست سنبھال لیں اور باقی اللہ خیر سے اللہ. اسپیکر صاحب سوموار کو واپس آ رہے ہیں، اس وقت وہ ٹرکی میں ہیں ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن میں. سوموار سے ہم دوبارہ سیاسی جماعتوں سے رابطہ شروع کریں گے اور پی ایم ایل این سے علیحدہ رابطہ کریں گے، پیپلز پارٹی سے علیحدہ رابطہ کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکٹورل ریفارمز کا ایکٹ ہم نے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا، دیکھیں ہم نے اپنی اصلاحات پارلیمان کے اندر رکھ دی ہیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھ دی ہے. اگر اپوزیشن نے اس میں ترامیم چاہتی ہے، اپوزیشن اس کو بدلنا چاہتی ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے اور اپنی تجاویز دے، اس کو تبدیل کر لیتے ہیں. الیکشن ریفارم سے شروع کرتے ہیں. ہر دفعہ جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا، یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا، تو پھر آخر ہم بیٹھیں گے تو چلیں گے نا آگے. اس کے بعد باقی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. جب تک دیکھیے پہلے بھی آپ نے عمران خان کو کمزور سمجھا، جب بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ حکومت کو کمزور سمجھ رہے ہیں. آپ نے منہ کی کھائی. آپ تمام جو حکمت عملی تھی آپ کی وہ آپ کے اپنے اوپر ہی بم بن کے گری ہے. پہلی بات عمران خان کو ملک کا لیجٹیمیٹ پرائم منسٹر تسلیم کر کے، پارلیمنٹ کو تسلیم کر کے، کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کر کے آگے بڑھے. اور آگے بڑھنے کا کیا طریقہ ہے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. ریفارمز کمیٹی اسپیکر صاحب بنا رہے ہیں. ہم نے پارلیمانی لیڈرز کو کہا ہے آئیے انتخابی اصلاحات کی طرف بڑھتے ہیں. اس کے بعد جو باقی ایشوز ہیں بشمول جو نیب کا یا باقی چل رہے ہیں ان کے اوپر بھی آ جائیں گے. جہاں سے بات شروع کرنی ہے وہاں سے شروع کریں. لیکن اگر آپ اس سنجیدہ ایفرٹ کو، اس سنجیدہ جو ایک اس وقت حکومت کی طرف سے انیشیٹو ہے یا سنجیدہ قدم ہے، اگر آپ اس کو بھی آگے نہیں لے کے جائیں گے، آپ کی اپنی پارٹیز کا نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا. لیکن میں آپ کو یقین دے رہا ہوں آپ کا اپنا سب سے زیادہ نقصان ہوگا، باقی سب کا اتنا نقصان نہیں ہوگا. اور یہ جو بھی سینٹ کا الیکشن آیا ہے اس نے پھر یہ بات ثابت کی ہے. لہٰذا میری نظر میں اپوزیشن کو اپنی سیاست کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. الیکشن جو ہیں اور وہ اب ہم تو لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانے جا رہے تھے، لیکن ظاہر اب الیکشن جو ہیں لوکل گورنمنٹ الیکشن تو سپریم کورٹ نے پرانے بحال کر دیے پنجاب کے اندر کم از کم. لیکن بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ہم نے ایک قدم پیچھے لیا ہے. ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ آئیے بیٹھیے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی ایک قدم پیچھے لیں. اسپیکر صاحب سوموار کو واپس آ جائیں گے. ٹیوزڈے کو یا وینسڈے کو ہمارے ساتھ بیٹھیں، کمیٹی تشکیل دیں اور آئیے یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. اپنی تجاویز دیجیے، ہماری تجاویز کا جائزہ لیجیے. شکریہ. دیکھیں یہ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے طے کرنا، یہ ہم طے نہیں کر سکتے. نون لیگ کا ایک اپنا اندرونی میکنزم ہے، وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو انہوں نے اپنا جو ہے وہ لیڈر بنانا ہے. اس وقت جو نون لیگ کے پارلیمنٹ میں لیڈر ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور جو بھی اور پارلیمانی لیڈر ظاہر خواجہ آصف ہیں. یہ جو لوگ ہیں انہوں نے نامینیٹ کرنا ہے جن کو پارلیمنٹ میں ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. میں ایکچولی آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے نیب کا جو ادارہ ہے، ایک تو میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جاوید اقبال صاحب کی جو آنے کے بعد پہلی بار یہ ادارہ فعال ہوا ہے. اس سے پہلے جو قمر زمان صاحب تھے یا باقی لوگ تھے ان کے دور میں تو نیب بالکل ختم ہو گیا تھا.
ڈیولی ایکنالوجنگ جاوید اقبال صاحب کی جو ایفرٹس ہیں اور جو اس وقت نیب کے ادارے کے افسران کی جو ایفرٹس ہیں، ڈیولی ایکنالوجنگ دیٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جو توقعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مقدمے آپ نے شروع کیے ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اگر ہر مقدمے کے بعد دوسرا مقدمہ آ جاتا ہے تو اس سے لوگوں کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے، اور جو مریم نواز صاحبہ کو اگر آپ نے نوٹس دیا ہے تو آپ ان کو ویسے ہی ٹریٹ کریں جیسے آپ باقی ملزمان کو کرتے ہیں۔ جب ایک ہو جاتا ہے کہ جو کچھ لوگ ہیں وہ خاص ہیں اور کچھ لوگ زیادہ خاص ہیں، تو وہاں سے پھر لوگوں کا جو ایک اعتبار ہے اداروں کے اوپر وہ ختم ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سے متفق ہوں، بلایا تھا، تفتیش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اگر اس وقت سب سے زیادہ کسی چیز کو وقت دیتے ہیں تو وہ مہنگائی ہی کے معاملے کو دیتے ہیں۔ لیکن مہنگائی کیوں ہے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ بجلی کی قیمتیں کیوں بڑھ گئی ہیں؟ بجلی کی قیمتیں اس لیے بڑھ گئی ہیں کہ ہماری ضرورت تھی 10,000 میگا واٹ، ہم نے پچھلی حکومت میں پلانٹ لگا دیے 20,000 میگا واٹ کے۔ جو 6 روپے بجلی ہماری تو صرف اس واسطے بڑھ گئی کہ ہم نے وہ 20,000 میگا واٹ کا معاہدہ یہ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں بجلی، ہمیں ضرورت ہو نہ ہو، ہم نے آپ کو پیسے دینے ہیں، تو آپ نے ان کو جو ہے وہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے جو 42% جو آپ کے اس وقت بجلی کے پلانٹ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں فاسل فیولز کے اوپر، یعنی آپ کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ باہر تیل مہنگا ہوتا ہے، آپ کا ڈالر گرتا ہے، ساتھ ہی آپ کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کرا شہباز شریف اور نواز شریف گئے ہیں، بھگتانا عمران خان کو پڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو باقی مہنگائی کا جو معاملہ ہے، یہ آپ کے سامنے جو آٹے کا یا آپ کے سامنے جو چینی کا جو معاملہ ہے، یہ پہلی بار چینی کی قیمت میں تو اضافے کی ہم بات کرتے ہیں روز، ہم یہ بات نہیں کرتے کہ 235 روپے اس وقت کسان نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گنے کی قیمت لی ہے۔ جتنا اس وقت کسان کو گنے کی قیمت، اور پہلی بار پوری قیمت ملی بھی ہے۔ آپ جائیں وہاں پہ کسی سے پوچھیں کہ آپ کو اس دفعہ گنے کی قیمت ملی ہے یا نہیں ملی ہے، تو کسان آپ کو بتائے گا کہ گنے کی اس وقت ریٹ کیا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ آپ ایک طرف آپ نے بیلنس کریٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مہنگائی ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف اس کا دیکھیں، آپ نے بہت ہی زبردست بات کی ہے، کوئی اس میں شبہ ہی نہیں ہے، ہماری عدالتوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اس وقت دیکھیں نظام کیا ہے۔ 2018 سے پہلے نظام یہ تھا کہ انتظامیہ جج اپوائنٹ کرتی تھی۔ 19ویں ترمیم کے بعد یہ اپوائنٹ ہو گیا کہ پہلے 18ویں ترمیم آئی تو کہا گیا کہ عدلیہ اور انتظامیہ مل کے جج اپوائنٹ کرے گی۔ افتخار چودھری صاحب نے 19ویں ترمیم پہ بلیک میل کیا باقاعدہ اس وقت پیپلز پارٹی کو، یسر رضا گیلانی صاحب کو، اور اب آ گیا ہے کہ لٹرلی ججز ہی ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ اب ججز ہی ججز کو نکال بھی سکتے ہیں اور جج صاحبان ہی ججز کو اپوائنٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں اس طرح کہیں نہیں ہے۔ میں پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ آپ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقے کو اور ججز کے نکالنے کے طریقے کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے۔ اس وقت جو مسئلہ آ رہا ہے، دیکھیے، جو ہماری ایون ٹیکنالوجی بزنسز میں بھی، جو میں نے پہلے بھی کرٹیسائز بھی کیا، ہمارے ہاں جوڈیشری میں زیادہ تر جج صاحبان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے، لیکن وہ پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ پہلے یوٹیوب کے اوپر پابندی لگا دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2014-15 میں، سارا یوٹیوب فیس بک اٹھ کے انڈیا چلا گیا۔ اب آ کر کے آپ نے ٹک ٹاک پہ پابندی لگا دی، جب چائنیز کمپنیز نے آ کے یہاں پہ بزنس کرنا تھا ہم نے ان کی کمپنی بند کر دی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے انٹرنیٹ۔ بہت سارے لوگ جن کو بلاسفمی کا یا یہ کیا کہتے ہیں نیوڈیٹی کا، وہ کہتے ہیں جی انٹرنیٹ کے اوپر چل رہا ہے، تو سمپل بات ہے، اگر آپ ہر وقت بلاسفمی یا پون آپ جو ہے وہ اس کے اوپر سرچ کرنا شروع کریں گے، آپ کے کمپیوٹرز پہ وہی آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ الگوریدمز ہیں۔ جو لوگ نہیں سرچ کرتے ان کو نہیں ملتا، جو ہر وقت سرچ یہ کرتے رہیں گے ان کو ہر وقت پھر یہی ملے گا۔ سمپل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے ججز کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انٹرنیٹ کی جو یا گوگل ہے یہ کام کیسے کرتے ہیں، اس کے الگوریدمز کیا ہوتے ہیں، ان کے سرچ پروسیسز کیا ہیں۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ میں پھر بھی سیاسی جماعتوں سے میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے الیکٹورل ریفارمز کی، جوڈیشل ریفارمز کی، اکنامک ریفارمز کی، اور اس کے لیے ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں، یہاں پہ وہ پاگل ہیں، وہ دفاتر اپنے کھول لیں۔
آپ مجھے بتائیں کہ فیس بک کے جو بانی ہے زکربرگ، فیس بک کے اوپر لاہور کی سیشن کورٹ نے ایف آئی آر کا حکم دے دیا کہ زکربرگ کے اوپر پرچہ کر دیں. اب مجھے بتائیں وہ بندہ جس کو ہم پوری منتیں کریں گے کہ یار ایک دفعہ پاکستان آ جاؤ، اس کے اوپر آپ نے پرچہ کرا دیا، تو یہ ملک کیسے چلے گا آگے؟ جب لوگوں کو جو ہمارے ڈسٹرکٹ ججز ہیں اسپیشلی، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا، کہاں پہ ملک. آپ دیکھیں عدالتی فیصلوں نے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کا پاکستان کو اڑا کے رکھ دیا اور کوئی پوچھ نہیں سکتا ان سے. افتخار چودھری ماشاءاللہ واک کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تو مین شوڈ ہیو بین بیہائنڈ دا بارس، جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا. لیکن اب ان کی جو چلائی ہوئی ایک پروردہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو کر رہا ہے، وہ عذاب پاکستان کے اوپر ہے. اب جب تک یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ یہ آفیسز کھولیں فیس بک اور ٹک ٹاک یا یہ اپنے واٹس ایپ والے، وہ اگر انہوں نے آ کے روز یہاں پہ پرچے جھیلنے ہیں اور کوئی اٹھ کے جا کے ان کے اوپر کروا دے گا تو وہ کیسے آئیں گے؟ وہ تو نہیں آئیں گے. ہمیں ان کی ضرورت ہے، ان کو شاید ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے. سو اس لیے میں تو ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو ملکوں کی طرح ٹریٹ کریں. جیسے آپ دوسرے ملک کو ٹریٹ کرتے ہیں ویسے ان کمپنیز کو ٹریٹ کرنا پڑے گا اور ہمیں آگے جانا پڑے گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے میں ندیم بابر صاحب بڑے اپ رائٹ، از اے ویری آنریبل مین، اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں، جتنا میں نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے، بہت تھورو پروفیشنل آدمی ہیں. سو آئی ہیو اے ہیوج رسپیکٹ فار ندیم بابر صاحب. اس وقت جو فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے، جہاں پر کوئی ایلیگیشن لگتا ہے وہ اپنے عہدے سے علیحدہ ہوگا. اور یہ بات ہم نے صرف ندیم بابر صاحب کے کیس میں نہیں کی، اس سے پہلے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب پہ کیس بنا، وہ ایڈوائزر سے استعفیٰ دیا انہوں نے، کیس لڑے، کلیئر ہوئے، واپس آئے. علیم خان صاحب کے اوپر کیس بنا، وہ بیل پہ گئے، پوری تفتیش کی، بیل پہ گئے، واپس آئے. اس طرح سے سبطین صاحب کے اوپر کیس بنا، انہوں نے بھی یہی کیا. یہ کنسسٹنٹ پالیسی ہے پرائم منسٹر صاحب کی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ندیم بابر صاحب کا بھی معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا. نہیں تو براڈ شیٹ میں شہزاد اکبر صاحب پہ کیا کہا گیا؟ آپ نے براڈ شیٹ پڑھ لی ہے؟ ابھی تو ریلیز ہی نہیں ہوئی. بڑے آپ پہنچے ہوئے لگے ہیں، ابھی تو ریلیز ہی نہیں ہوئی. شہزاد اکبر پہ کچھ بھی نہیں. دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے تو لیٹر لکھ دیا ہے، انہوں نے تو اسپیکر کو کہا ہے آپ بٹھائیں کریں. وزیر اعظم صاحب کو آپ صرف یہ جب پرابلم آتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مقدمات جو ہیں ان کے اوپر آپ، فار ایگزامپل فیٹف کی ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم آپ کو فیٹف میں ووٹ دیں گے لیکن اگر آپ نیب لا بدل دیں. یہ بات پی ایم نہیں، اس کو کبھی بھی وہ نہیں مانیں گے، وہ اس کے اوپر بالکل کلیئر ہے. سو آپ اس بلیک میلنگ میں نہ پڑیں. اس کے علاوہ پرائم منسٹر بالکل کلیئر ہے. تھینک یو جی. کیبنٹ میں آ جائے گی انشاءاللہ براڈ شیٹ.